अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान, फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है मेरे दोस्तों सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, गयास बल्बीस, फिरौन और कदोमी नाम की एक रक्कासा। खूब मुकाबला कर रहे थे सुल्तान अय्यूबी, मगर उन्हें अभी पता नहीं चला था कि एक मुहाज और भी खुल गया है। ये था फिरौनों के मदफनों की तलाश। शाम के खाने के बाद सुल्तान अय्यूबी उस कमरे में गए जहां वो अपने सालारों और दीगर हक्काम को इकट्ठा करके अहकामात और हिदायत दिया करते थे। वहाँ फौज के आला कमांडरों के अलावा अली बिन सुफियान और गयास बल्बीस भी थे। सुल्तान अय्यूबी को उसी रोज नूरुद्दीन जंगी का एक तवील तहरीरी पैगाम मिला। उन्होंने इस पैगाम को जरूरी हिस्से कमांडरों को सुनाए। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था, अजीज सलाहुद्दीन, अल्लाह तुम्हें जिंदा व सलामत रखे। इस्लाम को तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुर्क और गिरदोपेश इलाके दुश्मन से साफ हो चुके हैं। गश्ती दस्ते जाते हैं तो सलेबियों का कोई दस्ता कभी कभी हमारे किसी दस्ते से उलझ पड़ता है। सलेबी मुझ पर यह रुआब डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी यही हैं। तुम्हारे तैयार किए हुए छापामार दस्ते तारीफ के काबिल हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं। तुमने उन पर जो मेहनत की है वो इसका सिला दे रहे हैं। तुम्हारे जासूस उनसे भी दलेर और अक्लमंद हैं। उनकी नजरों से मैं इतनी दूर बैठा हुआ दुश्मन की हर एक हरकत और चाल देख रहा हूँ। ताज़ा इत्तला ये है कि सलेबी शायद जवाबी हमला न करें। वो हमें अंगीख्त कर रहे हैं कि हम आगे जाकर उन पर हमला करें। तुम जानते हो कि बैतुल मुक़द्दस जो हमारी मंजिल है और क़िबला अव्वल जो हमारा मक़सूद है कितनी दूर है। मैं जानता हूँ कि तुम उन फासलों से और इन मुसाफतों से घबराने वाले इंसान नहीं, लेकिन फासले ज्यादा नहीं, दुश्वारियाँ और रुकावटें ज्यादा हैं। बैतुल मुक़द्दस तक हमें बहुत से किले सर करने होंगे। इनमें चंद एक किले तो बहुत मजबूत हैं। सलेबियों ने क़िबला अव्वल का दफा दूर दूर के किला बंदियों की सूरत में बहुत मजबूत कर रखा है। जासूसों ने यह भी बताया है कि सलेबी इस कोशिश में हैं कि यूनानियों, बाज़नतीनियों और इतालवियों का बहरी बेड़ा मुतहद हो जाए और मिस्र पर हमला आवर होकर शुमाली इलाके में फौजें उतार दे। तुम्हें इस सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं पेशबंदी कर लूँ, तुम्हारे पास दूर मार आतिशी गोले फेंकने वाली मंजनीखें ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये मशवरा दूंगा कि शुमाली इलाके की जमीन इजाजत दे तो दुश्मन के बहरी बेड़े को साहिल तक आने दो। वहाँ मज़ाहमत न करो। दुश्मन को इस खुशफहमी में मुब्तला कर दो कि उसने तुम्हें बेखबरी में आन दबोचा है। फौजें उतर आए तो जहाज़ों पर आग बरसाओ और सलेबी फौज को अपनी पसंद के मैदान में घसीट लाओ। मैं तुम्हारी मजबूरियों से बेखबर नहीं हूँ। तुम्हारे कासिद ने तमाम हालात बताए हैं। रब्बे काबा की कसम, सलेबियों की सारी बादशाहियाँ तूफान की तरह आ जाएं तो भी उम्मते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उम्मत लहू देना जानती है। ये सरफरोशों की उम्मत है, मगर ईमान फरोशों ने हमें जंजीरें डाल रखी है। तुम काहिरा में कैद हो गए हो। मैं बगदाद से नहीं निकल सकता। औरत, शराब और ज़रो दौलत ने हमारी सफ़ों में शगाफ कर डाले हैं। अगर हमारे घर में सुकून और एतमाद होता तो हम दोनों सलेब का मुकाबला करते, मगर कुफ़ार ने ऐसा तिलिस्म पैदा किया है कि मुसलमान भी काफिर हो गए हैं। ये काफिर मुसलमान इतने मुर्दा हो चुके हैं कि ये एहसास भी नहीं रखते कि उनका दुश्मन उनकी बेटियों की असमत से खेल रहा है। कुर्क के मुसलमान बहुत बुरी हालत में थे। सलेबियों ने उन पर जो मुजालिम ढाए वो सुनोगे तो लहू के आंसू रो।
میں اپنی قوم کے غداروں کو کیسے سمجھاؤں کہ دشمن کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے۔ تم نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے اپنے بھائی اور اچھے اچھے حاکم اور کماندار تمہارے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین، افسوس اس پر نہیں کہ وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوئے، افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ غدار ہوئے، اور یہ بھی افسوسناک ہے کہ صلیبی خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان کے ہاتھوں قتل کرا رہے ہیں۔ تم غداروں کو بخش نہیں سکتے، غدار کی سزا قتل ہے۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم جب آؤ تو تمہارے ساتھ فوج زیادہ ہونی چاہیے۔ صلیبی تمہیں قلعہ بندیوں میں لڑا کر تمہاری طاقت زائل کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کے راستے میں ہی تم بے دست و پا ہو جاؤ۔ تم جب آؤ تو مصر کے اندرونی حالات کو پوری طرح قابو میں کر کے آنا، سوڈانیوں کی طرف سے چوکنا رہنا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے سامنے کچھ مالی مسائل بھی ہیں، میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہتر ہے کہ اپنے مسائل خود ہی حل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش بھی کرو کہ قاہرہ سے جلدی نکل آؤ، لیکن اندر اور باہر کے حالت دیکھ کر وہاں سے نکلنا۔ اللہ تمہارا حامی ہے۔ سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس کے حاضرین کو یہ پیغام پڑھ کر سنایا اور انہیں یہ امید افزا خبریں سنائی کہ فوج میں شامل ہونے کے لیے دیہاتی علاقے سے لوگ آنے لگے۔ توہم پرستی کی جو مہم دشمن نے شروع کی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن کہیں کہیں اس کے اثرات باقی ہیں۔ ایک فطور مسجدوں سے بھی اٹھا تھا، اسے بھی دبا لیا گیا ہے۔ 3-4 اماموں نے انہی تہمات کو جو صلیبیوں نے ہمارے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا ایلچی بنا لیا تھا۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں جو کسی مصیبت کے وقت براہ راست خدا سے دعا مانگنے کی بجائے اماموں کو نذرانے دیتے رہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ یہ وہم پھیلا دیا گیا تھا کہ عام آدمی خدا سے کچھ نہیں مانگ سکتا، نہ خدا اس کی سنتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے ان اماموں کو مسجدوں سے نکال دیا ہے اور مسجدیں ایسے اماموں کے حوالے کر دی ہے جن کی نظریات اور عقیدے قرآن کے عین مطابق ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، اور قرآن کے اوپر جو عمل کرے گا وہ اب لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ مسلمان کا خدا عالم اور بے علم کے لیے، امیر اور غریب کے لیے، حاکم اور رعایا کے لیے ایک جیسے ہیں۔ وہ ہر کسی کی دعا سنتے ہیں، اچھے عمل کی جزا اور برے عمل کی سزا دیتا ہے۔ میں اپنی قوم میں یہی قوت اور یہی جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اور خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا دشمن صرف میدان جنگ میں نہیں لڑ رہا، وہ تمہارے دلوں میں نئے عقیدے ڈال رہا ہے۔ یہودی اس مہم میں پیش ہیں۔ یہودی اب کبھی تمہارے آمنے سامنے آ کر نہیں لڑیں گے۔ وہ تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عمل میں وہ اتنی جلدی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ناکام بھی نہیں ہوگا۔ وہ وقت آئے گا جب خدا کی دھتکاری ہوئی یہ قوم مسلمانوں کو کمزور دیکھ کر ایسی چال چلے گی کہ اپنے مقصد کو پالے گی۔ اس کا خنجر سلطنت اسلامیہ کے سینے میں اتر جائے گا۔ اگر اپنی تاریخ کو اس ذلت سے بچانا چاہتے ہو تو آج ہی پیش بندی کر لو، اپنی قوم کے قریب جاؤ، اپنے آپ کو حاکم اور قوم کو محکوم سمجھنا چھوڑ دو، ان میں اتنا وقار پیدا کرو کہ یہ قومی وقار پر جانیں قربان کر دیں۔ سلطان ایوبی نے بتایا کہ صلیبیوں کے پاس عورت اور دولت ہے، اور ہمارے یہاں ان دونوں کا لالچ موجود ہے۔ ہمارے سامنے ایک مہم یہ بھی ہے کہ قوم کے دل سے عورت اور دولت کا لالچ نکال دیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ایک اعلیٰ کمانڈر نے کہا، امیر محترم، ہمیں دولت کی ضرورت بھی ہے، اخراجات پوری کرنے کے لیے مشکل ہو رہے ہیں، ہمیں بعض کاموں میں مشکل پیش آتی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں یہ مشکل آسان کر دوں گا۔ تمہیں یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے قبول کرنی پڑے گی کہ مسلمانوں کے پاس دولت کی اور فوج کی کمی رہی ہے اور رہے گی۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی جنگ 313 مجاہدین کی طاقت سے لڑی تھی۔ اس کے بعد مسلمان جہاں بھی لڑے
اسی اتنا سب سے لڑے، اتنے کم لشکروں سے لڑے، مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی کبھی نہیں رہی، دولت چند ایک افراد کے گھروں میں چلی گئی۔ اب بھی ہمارے قوم کا یہی حال ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے جو مالک مسلمان ہیں ان کے پاس دولت کے ڈھیر پڑے ہیں۔ غیاث بلبیس نے کہا دولت کے ڈھیر یہاں بھی پڑے ہیں سالار اعظم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک نئی مہم شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے، یہاں جو فرعون بھی مرا وہ اپنا تمام تر خزانہ اپنے ساتھ زمین کے نیچے لے گیا۔ وہ خزانے کسی کے تھے؟ کس کے تھے؟ یہ اس غریب مخلوق کی دولت تھی جسے بھوکا رکھ کر اس سے سجدے کرائے گئے۔ اس دور کے انسان نے فرعون کو خدا صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ انسان بھوکا تھا، اس کی قسمت فرعونوں کے ہاتھ میں تھی، اس کی زندگی اور موت بھی فرعونوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ انسانوں سے زمین کھدوا کر اور پہاڑ کٹوا کر فرعونوں نے اپنے زمین دوز مقبرے بنائے، تو وہ ایسے جیسے ان کا محل تھا، ان میں انہوں نے وہ دولت ڈھیر کر لی جو لوگوں کی تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم فرعونوں کے زمین دوز مقبروں اور مدفنوں کی تلاش شروع کر دیں اور خزانے ملک اور قوم کی خاطر استعمال کریں۔ غیاث بلبیس کی تائید میں کئی آوازیں اٹھی۔ یہ سیاہ ہے امیر محترم،